بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آج الحمدللہ سورہ نساء شروع کریں گے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور یہ سورت مدنی ہے۔ آیت نمبر 1۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل فرمایا۔ اس نکاح سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ تقوی کا لفظ آیت کریمہ میں 2 مرتبہ ہے کہ ڈرو اس اللہ سے۔ شریعت کے جتنے بھی قانون ہیں سب تقوی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر کسی بھی قانون کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ ایک شخص کمرے میں بند ہے، اس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے، پھر پردے بھی گرا دیے۔ اب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر ایک آنکھ ہے جو اسے دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ جو اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے، خواہ کوئی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، کھلی جگہ ہو یا بند کمرے میں ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خوف ہے کہ میں یہ گناہ کیسے کروں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے نام پر، کسی کے درمیان صلح کراتے ہیں تو اللہ کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمی رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو توڑنا یا توڑنے کی کوشش کرنا یا ایسے اسباب پیدا کرنا کہ رشتے ٹوٹ جائیں، اس کو اللہ رب العزت نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ بچو اس عمل سے۔ مدینہ طیبہ میں جو دبے ہوئے طبقات تھے ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، جیسے یتیم، غریب، مساکین، غلام، بیوہ عورتیں وغیرہ وغیرہ۔ خاص کر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، اچھا مال برے مال سے بدل دینا وغیرہ وغیرہ، یہ عام چیز تھا۔ آیت نمبر 2۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں سے ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 3۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے، تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو۔ 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یتیم لڑکوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ وہ جوان ہوگا تو اس کی شادی ہو جائے گی تو با اختیار ہوگا، لیکن لڑکی کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ اس یتیم لڑکی کی بات ہو رہی ہے جو ولی کے گھر میں ہے، تو وہ اس وجہ سے شادی کر لے کہ اس کا مال بھی اس کے ساتھ آئے گا، یا دوسرا میں جو اس پر جیسے چاہوں ظلم و ستم کروں، اس کے کون سے ماں باپ ہیں جو اس کے حقوق کا تقاضا کریں گے؟ بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کی شادی کہیں اور کر دو
تاکہ تم ولی بن کر اس کو اس کے حقوق دلا سکو۔ 4 شادیوں کی جو اجازت ملی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ برابری کرنا ہوگی، اور برابری دنوں کی ہے کہ ایک کے پاس کتنے دن رہے اور دوسرے کے پاس کتنے دن رہے، دن برابر ہوں۔ پھر نفقہ برابر ہو۔ دلی میلان جس پر کسی کا اختیار نہیں، اس پر گرفت نہیں۔ یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کیونکہ اس پر برابری کی گرفت نہیں ہے، تاکہ ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 4۔ اور عورتوں کے ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی سے خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر قبول کر لو۔ آیت نمبر 5۔ اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ، اور ان سے نرمی سے بات کہو۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد چھوٹی ہے یا ناسمجھ ہے، تو ان سے مال اپنے قبضے میں کر لو کہ جب بڑا ہو جائے گا اور سمجھدار ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو لوٹا دیں گے۔ آیت نمبر 6۔ اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک انہیں سدھارتے اور آزماتے رہو، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرو، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور تدبر پاؤ تو ان کا مال ان کو واپس کر دو، اور خبردار ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے ان کا مال ان کے جوان ہونے سے پہلے ہی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا خود مالدار ہے تو یتیم کے مال سے بچتا رہے، اور وہ خود اگر غریب یا مسکین ہے تو دستور کے مطابق واجب طور پر کھا لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر جب انہیں ان کا مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔